آج کچھ لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان تھے، اگر ان کے خلاف کوئی بول پڑا ہے تو اسے زندگی سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہتے ہو واجب القتل ہے؟ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بولنے کی آزادی ہے۔ تو میں ایک مثال صرف اس پہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مقام نازک کتنا ہے۔ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا نازک ہے، اور کیسے معمولی سی روش سے بھی توہین ہو جاتی ہے اور بربادیاں آ جاتی ہیں، اور کس انداز میں معمولی سی روش بھی بڑی بڑی محترم شخصیات جو ہے ان کے لیے اس میں آزمائش بن جاتی ہے، حجابات آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مکاشفۃ القلوب جو امام غزالی کی کتاب ہے اس سے ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ 19واں باب ہے، اس میں خشوع فی الصلاۃ کے باب کے اندر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو جبریل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں جاء فی الخبر ان جبریل علیہ السلام جاء یوما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت رأیت ملکا فی السماء علی سریر، میں نے بارہا ایک فرشتہ آسمانوں میں تخت پہ دیکھا، یعنی عام فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کا مخدوم تھا، میں نے اس کو بارہا آسمانوں پر آتے جاتے تخت پہ دیکھا، اور ایسا مخدوم تھا حولہ 70,000 ملک، اس کے تخت کے گرد 70,000 فرشتے اس کی خدمت کے لیے کھڑے تھے۔ خود تخت پر تھا اور 70,000 فرشتے اس کی خدمت کے لیے میں نے بارہا مصروف دیکھے۔ صفوفا، جو صفوں میں کھڑے تھے، یخدمونہ، اس کی خدمت کرنے کے لیے، اور وہ اتنا مقدس فرشتہ تھا، کل نفس یتنفس ذالک الملک یخلق اللہ من نفسہ ملکا، کہ وہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ اس کی ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا۔ اتنا محترم مقدس فرشتہ میں نے بارہا اس کو اس انداز میں دیکھا۔ والآن، جبریل کہنے لگے اب میں نے اس کو ایک اور انداز میں بھی دیکھا، رأیت ذالک الملک علی جبل کاف منکسر الجناح وہو یبکی، کوہ کاف پر اب وہ فرشتہ گرا ہوا میں نے دیکھا اور رو رہا تھا، اور اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ کہاں آسمان کی بلندیاں اور تخت اور 70,000 خادم اور ہر سانس سے فرشتے کی تخلیق، اور کہاں کوہ کاف پہ اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلما رآنی، جب اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ آسمانوں پر ہوتے ہوئے جان پہچان تھی، وہ مجھے جانتا تھا کہ میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں۔ قال لی اتشفع لی، اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم میری سفارش کرو گے اللہ کے دربار میں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قلت ما جرمک، میں نے کہا پہلے اپنا جرم تو بتاؤ، کہاں آسمانوں پہ تخت اور کہاں کوہ کاف، کہاں 70,000 خادم اور کہاں تمہارے پر ٹوٹے ہوئے اور تم رو رہے ہو؟ ایسا ہوا کیوں ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس فرشتے نے اپنا جرم بتایا۔ لفظ جرم چونکہ حدیث میں ہے، اس وجہ سے میں لفظ جرم ہی بول رہا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا کنت علی السریر، جس تخت پہ تم مجھے دیکھتے تھے میں اسی پہ ہی تھا، لیلۃ المعراج، معراج کی رات، اسی تخت پہ 70,000 فرشتے صفوں میں میرے گرد تھے، میں تخت پہ بیٹھا تھا اپنے پورے وقار کے ساتھ۔ فمر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ فما قمت لہ، جرم یہ ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔
فما قمت لہ، میں اٹھ نہیں سکا اس وقت، مجھے چاہیے تھا کہ استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تو میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ فعاقبنی اللہ بہذی العقوبہ، تو اللہ نے یہ مجھے سزا دی ہے کہ معراج کی رات میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، جب نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، یہ رب نے مجھے سزا دی ہے۔ وَجَعَلَنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ، اور اللہ نے مجھے اس مکان میں، اس جگہ پھینک دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، یہ سب کچھ سرکار کے دربار میں بیان کر رہے ہیں، کہتے فَتَضَرَّعْتُ إِلَى اللَّهِ، میں نے رب کے دربار میں بڑی انکساری کی، گڑ گڑایا میں اللہ کے دربار میں۔ فَشَفَّعْتُ لَهُ، بڑی عاجزی ظاہر کر کے پھر میں نے اس کی بات اللہ سے کی کہ رب اس کو بخش دیا جائے، میں نے اس کی سفارش کی۔ فقال اللہ تعالی یا جبریل، اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے جبریل، بات تمہاری مانی جائے گی مگر ایک شرط ہے۔ قل لہو، اسے کہو، حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ میرے محبوب پہ درود پڑھے، اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں فصلی ذالک الملک علیک، محبوب اس نے آپ پہ درود پڑھا، فعفی اللہ عنہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ وانبت جناحیہ، رب نے دونوں پر نئے اگا دیے، وہ پھر اپنے مقام پہ فائز ہو گیا۔ اب دیکھو یہ فرشتے کتنے مقدس اور کس قدر مرتبہ و مقام ہے، لیکن ایک معاملہ کہ صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے تو وہاں بھی اس پر سرزنش ہوئی، مواخذہ ہوا۔ تو ہم جیسے عام انسان ان کے لحاظ سے کس قدر اس مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے آداب ہے اور احتیاط ہے، اس بنیاد پر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اسی سے سارا کمال بھی ملتا ہے، اور جو اس میں غداری کرے اسے زوال بھی ملتا ہے۔ اگرچہ فرشتے کے لحاظ سے ہم یہ غداری والا لفظ نہیں بول رہے، یعنی ان کا تو اٹھ کے کھڑا نہ ہونا وہ معاملہ تھا، لیکن آج لوگوں کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، علاقوں کے لحاظ سے ایک انسان یہ طے کر لے کہ جس ذات سے وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر انداز میں ان کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو ان سے وفا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا، ہر وفا کرنے والا ہی اللہ کی طرف سے عروج پاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مرتبے ملتے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو مقام ملتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرائط کے بعد جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ جب نعرہ لگایا ہے تو پھر نعرہ نبھانا ہے، حالات جیسے ہو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفادار بن کے سرکار کا رہنا ہے، اگر اس میں جان بھی دینی پڑ جائے تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں، سرکار کی وفا کا انعام بہت بڑا رب عطا فرماتا ہے۔